الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے آپ کا نقش قدم
آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا، اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، آپ کی طرح بٹھاتا میں اسے شانوں پر، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی، زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی، جہاں فدا کرنے کی خاطر مجھے غزوہ ملتا، حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بٹرہا کا یہ پروگرام میں تقریباً 8 سالوں کے بعد، جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، 2016 کے بعد آج 2024 میں اس علاقے میں آنے کا، اس مدرسے کے پروگرام میں آنے کا موقع ملا ہے۔ 2016 میں جب آیا تھا اس وقت میں آزاد تھا، اور ابھی میرے پیروں میں ملازمت کی بیڑیاں بھی ہیں۔ بنارس میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں، دوپہر 1:15 بجے تک میں نے وہاں کلاس کی ہے۔ آج دیوالی کا دن تھا، ٹرینیں بالکل فل تھیں۔ بنارس سے پٹنہ تک ٹرین میں باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کر تقریباً
6 घंटे का सफ़र मैंने तय किया। टीटी को तलाश करता रहा कि पैसा लेकर कोई सीट दे दे। टीटी आया, उसने फ़ाइन भी काटी मगर कोई सीट नहीं है। वो ये कह के चला गया कि आपको अगर यहाँ पे बैठना है फ़ाइन देना पड़ेगा। बैठने की भी जगह नहीं थी, वहीं पे खड़े होके पटना तक आया। पटना से फिर बाई कार तकरीबन 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपके इस इलाके में आया हूँ। लेकिन खुशी इस बात की है, सफ़र की सारी थकावट और सारी मशक्क़त, और चूँकि 2 दिन पहले मेरे साले की शादी भी थी, रात में वहाँ शादी रात में होती है, सारा प्रोग्राम रात में जागना, फिर सुबह क्लास करना, फिर अगले दिन कहीं प्रोग्राम में जाना, मुसलसल कई रातों से जागना, फिर दिन में आराम का न मिलना, इन सब वजूहात की वजह से तबीयत भी बहुत डाउन है। शायद आप आवाज़ पर भी उसका असर महसूस कर रहे हों। लेकिन वल्लाह रात के 1:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मर्दों और औरतों का ये जमघट यहाँ मौजूद है, और मौलाना रुस्तम अमीनी साहब ने जब बताया फ़ोन पर कि आपके इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं, और इसके बावजूद कि मौसम में अब धीरे धीरे ठंडक भी पैदा हो रही है, आप हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसकी दलील है, मैं तो ये समझूँगा कि ये कुरान और हदीस की मोहब्बत है, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें दुनिया का कोई फ़ायदा आपका नहीं है, बल्कि यहाँ उल्टे आप बैठे हैं, अल्लाह आपके दिल में बात डालेगा, आप कुछ अल्लाह की राह में दे के जाएंगे, चंदा दे के जाएंगे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है कि आप अपने बिस्तर को छोड़ के, अपना आराम छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं, और इसलिए आए हैं कि पिंडाल के नीचे बैठकर कुरान और हदीस की बातों को सुनेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबके, हम सबके इस जज्बे को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला कहने से, सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, सीमांचल का ये इलाका मेरे लिए अब नया इलाका नहीं है। मैं इस इलाके को जानता हूँ और इस इलाके के लोग मुझको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अब लोग ये कहते हैं कि मौलाना आपके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम सीमांचल के इलाके में होते हैं। बल्कि आप यकीन करें, मेरी मजबूरियाँ होती हैं, वरना शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है, अगर मैं इस इलाके में आना चाहूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह की तौफीक है, शायद रोज़ाना मेरा प्रोग्राम इस इलाके में रहे, लेकिन वो मेरी मजबूरियाँ होती हैं। डेली मैं फ़ोन आता है, मैं मना करता हूँ, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। इतने जलसे हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। कभी हमने और आपने इस बात पर गौर किया, इन सारे जलसों में चाहे उर्दू के मुकर्रिर हों, चाहे बंगला के हों, जो तकरीरें होती हैं, इन तकरीरों का मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है, क्यों ये तकरीरें क्यों हो रही हैं? मदरसे वाले कह सकते हैं साहब हमें तो चंदा करना है, हम तो इसलिए जलसा करा रहे हैं, हमारे इलाके का एक रिवाज है, हम नहीं कराएंगे, हमारा चंदा नहीं होगा। लेकिन कभी आपने गौर किया कि ये प्रोग्राम जो होते हैं, इसको हम कहते हैं कि इस्लाहे मुआशरा के लिए होते हैं, समाज के सुधार के लिए होते हैं। लेकिन क्या समाज में सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है। समाज में दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। तकरीरें पहले से ज़्यादा हो रही हैं, जलसे पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, उलमा पहले से ज़्यादा खर्च करके बुलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद मुआशरे की इस्लाह नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? मैं चाहता हूं कि तकरीर को आगे बढ़ाने से पहले इस सवाल का जवाब दे करके मैं बात आगे बढ़ाऊं। इतनी कोशिश हो रही, इतनी मेहनत हो रही है, इतनी एनर्जी खर्च हो रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, समाज का सुधार क्यों नहीं हो रहा है? बुराइयां क्यों नहीं कम हो रही हैं?
آئیے قرآن کریم سے ہم اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، سماج کی اصلاح اور سماج کا سدھار اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیشہ تمہاری انگلی دوسروں کی طرف اٹھتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے دوسرا سدھر جائے، ہر انسان چاہتا ہے دوسرے کی اصلاح ہو جائے۔ علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنی چنتا کرو، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے دامن پہ پڑے ہوئے دھبوں کو دیکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو، اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم صحیح کام کر رہے ہو تو غلط کام کرنے والے کے غلط کام سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارے اپنے عمل کے بارے میں پہلے تم سے سوال کیا جائے۔ یہ ہے مین وجہ، یہ ہے اصل وجہ سماج کی اصلاح کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی۔ ہم تقریر سن رہے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنا ہے، ہمیں مزہ لینا ہے۔ مولانا نے دوسروں کے بارے میں کیا کہا، ہم ہمیشہ دوسروں پر نشانہ سادھتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی چیز تو نہیں تھی میرے بھائی۔ صحابہ کرام پہلے اپنی فکر کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے، کہا کہ اے حنظلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ حنظلہ کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا اے ابو بکر صدیق، میں اللہ کے نبی کے پاس ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اے ابو بکر، جب بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، جب دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، جب گھر کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، پھر دل کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دل کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ کبھی اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ کبھی بہت اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے اور کبھی دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے حنظلہ، سوال تو تمہارا جینوئن ہے، سوال تو تمہارا صحیح ہے، یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، چلو چل کر کے اس کو اللہ کے نبی سے کلیئر کر لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں ہستیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ نافق حنظلہ، اے اللہ کے نبی حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت حنظلہ نے دوسروں پر فتوے نہیں لگائے، دوسروں کو منافق نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے، مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے حنظلہ، جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، اے حنظلہ اگر تم ہر وقت اسی حالت پہ رہو گے، اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُوشِكُمْ، تو اے حنظلہ تمہارے بستر پر آ کر کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، اتنے اللہ والے بن جاؤ گے۔ مگر یہ پاسبل نہیں ہے،
یہ ممکن نہیں ہے کہ دل ہمیشہ ایک حالت میں رہے۔ اے حنظلہ، دل کے اندر ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اوپر اور نیچے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منافق ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت حنظلہ کو اگر فکر ہوئی، سب سے پہلے اپنی فکر ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں جا کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، حذیفہ بن یمان۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سیکریٹری تھے۔ سیکریٹری کس کو بولتے ہیں؟ جس کو راز کی باتیں بتائی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہت ساری راز کی باتیں بتائی تھی، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کی لسٹ بھی بتائی تھی۔ اور صحابہ کرام حضرت حذیفہ کے اوپر اتنا وشواس کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اگر کسی کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے وہ مسلمان کا جنازہ نہیں، منافق کا جنازہ ہے۔ اتنا وشواس کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رازدار رسول تھے، نبی نے ان کو راز کی باتیں بتائی تھی۔ حضرت حذیفہ کے پاس ایک دن حضرت عمر آتے ہیں، اور حضرت عمر حضرت حنظلہ کا ہاتھ، حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، اے حذیفہ، سچ بتانا، اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی جو فہرست بتائی تھی، منافقوں کی جو لسٹ بتائی تھی، اے حذیفہ، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، سچ بتانا، اس لسٹ میں کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا، کیسی بات کر رہے ہیں اے عمر، اے امیر المومنین، کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کبھی اس لسٹ میں نہیں ہو سکتے، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے ایمان کی، آپ اس لسٹ میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر جیسا انسان، اس کو اپنی فکر ہے میرے بھائی، کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے کبھی کوئی ایسی چوک ہو گئی ہو کہ نبی نے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے، کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ آج کون اپنے آپ کو منافق سمجھنے کو تیار ہے؟ ہمیں تو دوسروں پر فتوے لگانے ہیں، ہمیں تو دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کی تمام کوششیں آج اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ ہر انسان دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا ہے۔ یہ قرآن کی 27ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے صحابہ سے کیا تھا، جبکہ صحابہ بہت مضبوط ایمان والے تھے، ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ قرآن یہ سوال آج بھی ہم سے اور آپ سے کرتا ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن کی نازل کی ہیں، جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان آیتوں کو سن کر کیا ایمان والوں کے دل ابھی بھی نہیں کانپ رہے ہیں، ابھی بھی نہیں لرز رہے ہیں؟ قرآن ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل نرم ہوتے ہیں، تمہارے دل کانپتے ہیں، تمہارے دل لرزتے ہیں، تمہیں اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے مسلمانوں تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہودیوں کو تورات ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، انہوں نے تورات کو بھلا دیا، انہوں نے انجیل کو بھلا دیا۔ اے مسلمانوں، یہودیوں کے دل سخت ہو گئے، عیسائیوں کے دل سخت ہو گئے۔ اے مسلمانوں، تمہارے دل اتنے کٹھور نہ ہو جائیں، اتنے سخت نہ ہو جائیں، اتنے ٹائٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کا کلام سن کر کے بھی تمہارے دل نہ پگھلیں۔ آج وہ حالات
آ چکے ہیں میرے بھائی. آج قرآن سن کر کے بھی لمبی لمبی تقریریں، مغرب بعد سے پروگرام شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک کبھی کبھی چلتا ہے. اتنی تقریریں، اتنی آیتیں، اور سن کر کے ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل بہت کٹھور ہو چکا ہے. اور دل جب کٹھور ہو جائے، دل جب سخت ہو جائے تو معاف کرنا میرے بھائی، پھر دل پر قرآن اثر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. پہاڑ بھی قرآن کے پاور کو سہن نہ کر پاتا. قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب قرآن ہے. بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں، ہالی ووڈ کے ہیرو جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جن کے پاس شہرت کی کمی نہیں، قرآن پڑھ کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن سے پربھاوت نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں پڑتا. یہی قرآن تو تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا. حضرت عمر کون تھے؟ اسلام کے بڑے کٹر دشمن، نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے. قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس سے جا رہے تھے. اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے. کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی. آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے. آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے. آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے. یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا. جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دے کے بیٹھے ہیں. میرے بھائی، ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، قرآن نہیں سن رہے ہیں. وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھوجپوری گانے سن رہے ہیں. وہ کیا سن رہے ہیں؟ میوزک سن رہے ہیں، سنگیت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. اور جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں،